حج کی شرائط: مالدار، آزاد، عاقل، مسلمان، مرد اور عورت پر حج فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص شرعی حکم کے مکلف نہیں۔ شرعی حکم سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین کا، شریعت کا جو حکم ہے وہ 3 لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا مجنون، پاگل شخص، یہاں تک کہ اس کا جنون ختم ہو جائے۔ شریعت کے احکام ان لوگوں کے لیے نہیں، تو مراد یہ ہے کہ ان لوگوں پر حج بھی فرض نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ یعنی بچے اگر حج کریں تو اس حج سے ان کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ مثلا والدین کے ہمراہ بچے بچپن میں حج کر لیں، اور جب وہ بڑے ہوں، مالدار ہوں، صاحب حیثیت ہوں، تو انہیں صاحب حیثیت ہونے پر پھر حج کرنا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبیل سے کیا مراد ہے؟ یہ سبیل کون سا ہے؟ جو آیت میں آتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی، سبیل کی۔ تو سبیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سفر کا خرچ اور سواری، یعنی ٹکٹ کے پیسے ہوں اور راستے میں کھانے پینے یا دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زاد ہو، زاد راہ جس کو بولتے ہیں۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، یعنی وہاں رہنے کے پیسے، کھانے پینے کے اور دیگر چھوٹی موٹی ضروریات کے، اور اس کے علاوہ گھر سے وہاں تک پہنچنے کا خرچ۔ سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم، مثلا باپ، بھائی، بیٹا، چچا یا ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص نہایت سفید کپڑوں والا، نہایت سیاہ بالوں والا آیا، جس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھ لیں، اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے آپ نماز میں التحیات کے وقت بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو یہ دراصل استاد کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا صحابہ کرام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ شریف کا حج کرو، بشرطے کہ تم وہاں تک جانے کی قدرت رکھتے ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کسی بھی جگہ پر اکیلے نہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر ایک گروپ میں ہو تو اور بات ہے، الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ ہو، نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ مثلا اگر گروپ ہے تو پھر اور بات ہے، جیسے تنہائی میں مرد اور عورت نہ ملے، لیکن اگر گروپ ہے تو اور بات ہے۔ اسی طرح اگر عورتوں کا ایک گروپ ہے تو پھر اور بات ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے چلی گئی اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت یحییٰ بن عباد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رے ایران کا ایک شہر ہے،
وہاں کی ایک عورت نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں یہ، ان کو خط لکھا کہ میں نے فرض حج ادا نہیں کیا اور میں مالدار ہوں لیکن میرا محرم نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے عورت کو جواب لکھا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا، یعنی سبیلا سے مراد یہاں واضح کیا گیا کہ سبیل میں کیا کچھ آتا ہے۔ پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی استطاعت میں کیا ہے کہ وہ ہوش میں ہو، وہ بالغ ہو۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان بالغ ہو اور آزاد ہو۔ تیسری حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سبیل کی استطاعت ہو۔ چوتھی سے کیا پتہ چلا سبیل سے مراد کیا ہے؟ سفر کا خرچ اور سواری۔ پھر عورت کے لیے خاص طور پر سبیل میں کیا شرط آتی ہے کہ اس کا محرم ہو، اور دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے جو یہاں نہیں لکھا ہوا کہ اگر محرم نہیں اور گروپ میں ہے تو اس صورت میں حج ہو سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ازواج مطہرات کا اکٹھے حج کرنا ہے کہ جن کے ساتھ محرم نہیں تھا، لیکن حضرت عمر نے ان پر ایک شخص کو مقرر کیا تھا۔ راستے کا پرامن ہونا اور حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا بھی حج کی شرائط میں ہے۔ عورت کے لیے شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا بھی سفر حج کے لیے شرط ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ دونوں نے حج کا ارادہ کیا اور حج پہ جانے سے پہلے ہی ایک کی وفات ہو گئی اور عورت حالت عدت میں ہو گئی، تو عدت میں پھر وہ حج کے لیے نہیں جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں کو جو خاوند فوت ہو جانے کی وجہ سے حالت عدت میں ہوتی مقام بیدا سے واپس لوٹا دیتے اور حج نہ کرنے دیتے۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ اور آپ کو عدت کی مدت تو معلوم ہوگی، قرآن پاک سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن۔ حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے سے حج کا فرض ہونا سنت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عمرہ ادا کیا تو حج فرض ہو جائے گا، یہ سنا ہوا نا آپ نے؟ ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کے غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے حج کا نہ ہونا، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، جب تک وہ نہیں ہوتی ہم حج پہ نہیں جا سکتے، تو اسلام میں ایسی کوئی شرط نہیں، یعنی جو شرائط عائد کی گئی وہ بس یہی ہیں۔ جس کے پاس یہ سب کچھ میسر ہو اس کو حج کر لینا چاہیے، اور باقی جو خود ساختہ شرائط گھڑ لی گئی ہیں حج کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر، ان کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا۔